خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، عام طور پر آج مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں. سیاسی حالات کے اعتبار سے، اندرونی حالات کے اعتبار سے، بیرونی حالات کے اعتبار سے طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. سب ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ایک عرصے دراز سے ہم دعائیں کر رہے ہیں، لیکن وہ دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ایک عرصے سے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سنا ہی نہیں جاتا، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. دعاؤں کے قبول ہونے کی چند شرطیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان شرائط پر کھرے اتر رہے ہیں کہ نہیں. حدیث شریف میں فرمایا
کہ ایک پراگندہ حال اور پراگندہ بال اللہ کے دربار میں آہوزاری کرتا ہے، لیکن اس کی بات سنی نہیں جاتی، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اور قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ مال حرام کے ساتھ کتنی بھی دعائیں کی جائے اللہ کی بارگاہ میں منظور نہیں۔ اس لیے شریعت مقدسہ نے رزق حلال پر بڑا زور دیا ہے تاکہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے، حلال رزق دیا ہے، اس کو استعمال کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ اگر تم حقیقت میں اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ علماء نے لکھا کہ حلال کھانے سے نور پیدا ہوتا ہے، اس سے عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، دعاؤں کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور دل لگتا ہے اور آدمی عبادت بھی کرتا ہے اور اللہ دعائیں قبول بھی کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ ظالم کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک طرف ظلم پہ ظلم کرتا چلا جا رہا ہو، ظالمانہ کردار اختیار کیا ہو اور رو کر دعا کر رہا ہو، ظالم کی دعا اللہ نہیں سنتے، مظلوم کی دعا سنتے ہیں، چاہے وہ ایمان والا نہ ہو، اس کی دعا اللہ سنتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو ہے کہ ہندوستان میں اس وقت ہم لوگ مظلوم ہیں، اور اللہ والے رات دن دعائیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اور ہماری مسجدیں اور ہماری اولاد اور ہمارے مدرسے بچے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی آہ سحرگاہی ہی کا تو نتیجہ ہے۔ ہم تو پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے بندے رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، ان کو اللہ نوازتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، عطا بھی فرماتے ہیں، وہ اللہ کے خزانے سے لینا جانتے ہیں۔ رات کو اللہ کے خزانوں سے لیتے ہیں، دن کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تہجد کیا ہے؟ اللہ کے خزانے سے لینے کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے۔ فرمایا تہجد کیا ہے؟ داب الصالحین، صالحین کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں رہا کہ جس نے تہجد ادا نہ کی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات آرام فرماتے تھے، آدھی رات عبادت میں لگاتے تھے، اور انہیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا تھا کہ 24 گھنٹے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں کوئی نہ کوئی عبادت کرنے والا بندہ رہتا تھا،
ان کا گھر 24 گھنٹوں میں کسی لمحہ عبادت سے خالی نہیں رہتا تھا. تیسری بات بیان فرمائی کہ قلب لاہی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. یعنی ہاتھ اٹھا رہا ہے، مانگ رہا ہے، لیکن کچھ پتا نہیں ہے، غفلت کے ساتھ مانگ رہا ہے، تو غفلت والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے. متوجہ ہو کر، آہوزاری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند. حق تلفی کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. لیکن ہمیں دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر وقت اور ہر آن اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور مسلمان کو صبح میں اٹھتا ہے وہاں سے رات کو سوتا ہے وہاں تک دعائیں بتائیں، تاکہ یہ بندہ اللہ سے جڑا رہے اور اس کا تعلق دعا کے واسطے سے اللہ کے ساتھ رہے. آج لوگ دعا سے بہت زیادہ غافل ہیں. اسباب کے دھدلکوں میں ادھر ادھر چکر اور ٹکر کھاتے ہیں، اور مسبب الاسباب سے اپنا رابطہ درست نہیں کرتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے. اب مجھے ایک بات بتائیے آپ کہ یہ شکایت تو ہم عام طور پر کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی. ہم برسوں سے کر رہے ہیں، جیسے حالات ہیں اس سے خراب ہو رہے ہیں لیکن اچھے نہیں ہو رہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ دعا اللہ کے دربار میں نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کوئی اور جگہ ہے کہ جہاں ہم ہاتھ پھیلائیں؟ دینا اور نہ دینا یہ داتا کا کام ہے، مانگنا بھکاری کا کام ہے. ہم مانگنے والے بیگرس ہیں، اللہ عطا کرنے والے ہیں. اب اس کی مرضی ہے وہ دے کہ نہ دے. فقیر کو یہ راز معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ دروازہ بہت بڑا ہے، مجھے کچھ نہیں ملتا، لیکن وہ فقیر ہے، صدا لگانے والا ہے، تو وہ وہاں صدا لگاتا ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں یہ لوگ دیتے نہیں ہیں، پھر کیوں مانگتا ہے؟ کہا میرا کام ہی مانگنا ہے. جب مانگنا ہی کام ہے تو مانگو، دینا نہ دینا اس کے اختیار میں ہے. ایک دن جو ہے رحم آ جائے گا تو وہ کریم آقا دے دے گا، نواز دے گا، آپ کی دعائیں سن لے گا. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. لیکن مانگنا کس سے؟ صرف اللہ سے مانگ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کر لیا کہ مجھ سے مانگو. اللہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے اور مانگنے والوں سے خوش ہے. دنیا میں اگر کسی سے ایک دو مرتبہ مانگ لیا تو شاید تیسری مرتبہ وہ ناراض ہو سکتا ہے، کوئی پتلی گلی کاٹ سکتا ہے. لیکن ایسا داتا ہے اللہ کہ اس کا خزانہ دیتے دیتے ختم ہی نہیں ہوتا. تو ایسے دینے والے سے مانگنا چاہیے کہ جس کا خزانہ بے بہا ہے. حدیث شریف میں فرمایا
کہ جتنے لوگ دنیا میں آ چکے ہیں وہ، جتنے موجود ہیں وہ، جتنے آنے والے ہیں وہ سب جمع ہو جائیں اور اپنی طاقت اور مقدور بھر اللہ کے خزانے سے مانگیں تو اللہ تعالی کا خزانہ خالی نہیں ہوگا، اور اس میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے سوئی کے ناکے پر پانی آ کر سمندر میں کمی ہوتی ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ ایسے وہ دینے والے ہیں اور ایسے وہ عطا کرنے والے ہیں۔ اکبر بادشاہ کہیں جنگل کے اندر کھو گیا تھا، پانی کی پیاس لگی، پریشان ہو گیا، بھوک لگی، ایک جھونپڑا نظر آیا، فقیر نظر آیا، بھکاری نظر آیا، غریب نظر آیا، اس سے جا کر پانی مانگا، کھانا مانگا، اس نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور پھر اس نے یعنی اکبر بادشاہ نے اپنا پتہ دیا کہ تم کو اگر کوئی چیز کی ضرورت پیش آئے تو دہلی میں میرا دربار ہے، آ جانا، تمہاری ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ فقیر نے کہا تو کیا ضرورتیں پوری کرے گا؟ تیرا حال یہ ہے کہ نہ کھانے کا ٹھکانہ نہ پینے کا ٹھکانہ، ابھی تو میں نے تیری ضرورت پوری کی، تو میری ضرورت کیا پوری کرے گا؟ کہا نہیں، پھر بھی اگر ضرورت پیش آ جائے تو آ جانا۔ کہیں یاد آیا عرصے کے بعد تو اکبر بادشاہ کے دربار میں بڑی مشکل سے اس کے محل میں پہنچا۔ اکبر بادشاہ رو کر دعائیں کر رہا تھا اور اللہ سے مانگ رہا تھا، سلام پھیر کر کہا، او جنگل کے دوست آئے ہیں، فرمائیے میں آپ کی کیا ضرورت پوری کر سکتا ہوں؟ کہاں آیا تھا آپ سے اپنی ضرورت پوری کرانے، لیکن دیکھا کہ آپ اپنی ضرورتیں کسی اور کے سامنے رکھ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، آپ خود بھکاری ہیں تو میں آپ سے کیا مانگوں؟ جس سے آپ مانگتے ہیں میں اس سے مانگوں، وہ عطا کرنے والے سے مانگوں۔ حرم شریف میں ایک بادشاہ بھی نماز پڑھ رہا تھا، پڑوس میں ایک اللہ والا بھی دعا کر رہا تھا، خوب آہوزاری اور رو رو کر اللہ سے دعا کرے تو رو رو کر کرے، آنسو بہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو آنسو بہانے والے بندے پسند ہیں، ہاتھ پھیلانے والے بندے پسند ہیں، جو اللہ سے مانگے وہ پسند ہیں۔ مانگ رہے ہیں ایک عرصے تک، وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے۔ جب ان کی دعا پوری ہو گئی تو کہا، میں فلان جگہ کا بادشاہ ہوں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے بہت دیا ہے۔ فرمایا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیر اللہ سے مانگنا، اس سے بڑی بے حیائی اور بے شرمی کوئی نہیں۔ تو جس سے لے گا، میں وہ داتا کے ساتھ تعلق قائم کر چکا ہوں، اس کے خزانوں سے لیتا ہوں، تیرا خزانہ ختم ہونے والا، میرے رب کا خزانہ لامحدود ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو بھائی، ہم اگر یہ شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ بتاؤ کہ کوئی اور دروازہ ہے جہاں جا کر ہم دعا کریں؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک اللہ والا عبادت کر رہا تھا، 40 سال ہو گئے، تہجد پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ نماز اعظم عبادت ہے، عبادتوں میں بہترین عبادت ہے۔ مسجدوں کو آباد کرو، میں کہا کرتا ہوں ریلی مت نکالو، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دو، وہ سننے والا ہے، مسائل کا حل کرنے والا ہے۔
راستے بھرنے کے بجائے مسجد بھرو، 100% نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ ماں بہنیں گھر کے اندر اذان ہوتے ہی مصلی بچھائیں اور نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ وہ گھر بڑا مبارک ہے جس کے اندر نمازیں ہوتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ گھر قبرستان سے کم نہیں ہے جس کے اندر نہ نماز پڑھی جاتی ہے نہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج 90% مسلمان نمازوں سے غافل ہیں۔ ہم لمبے لمبے فلسفے اور لمبی لمبی اپنی باتیں بیان کرتے ہیں، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازیں جو فرض ہے، جو آسان کام ہے، وہ ہم سے نہیں ہوتا، جبکہ نمازوں پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ نماز پڑھنے والے جو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے آخرت میں بھی، اور جب آخرت میں کامیاب فرمائیں گے اللہ تو دنیا میں ناکام نہیں فرمائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہیں نماز پڑھنے والے۔ اس لیے مؤذن پکارتا ہے اور اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ اور کیوں آؤ نماز کی طرف؟ حی علی الفلاح، جس کامیابی کو تم تلاش کر رہے ہو وہ نماز میں ہے۔ مسجد کامیابی کی جگہ ہے، مصلی کامیابی کی جگہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو رائے پتھورا نے پجاریوں کے کہنے پر 60 سال کے بعد خط لکھا کہ تمہارے مرید بہت ہو گئے اور ہم کو ڈر ہے کہ ہمارے اجمیر پر تم قابض ہو جائیں گے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ہم کو تمہارے تاج و تخت سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا ٹوٹا ہوا مصلی اور ٹوٹی ہوئی چٹائی کی حکومت کافی، تمہاری حکومت ہمیں درکار نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اس نے خط لکھا کہ صبح ہونے سے پہلے اجمیر چھوڑ دینا۔ لوگ حیران ہو گئے، مریدین پریشان ہو گئے، پھیلی ہوئی خانقاہ، ہزاروں کھانے والے، ہزاروں اللہ اللہ کرنے والے، راتوں رات کہاں جائیں گے؟ پریشان ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلحہ دیا ہے، ہتھیار دیے ہیں، ہم ان ہتھیاروں کا استعمال کریں گے۔ ان کے پاس ہتھیار ہے لوہے کے، ہمارے پاس ہتھیار ہے دعا کا۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کریں گے۔ فرمایا میرا مصلی لاؤ، میرا سامان لاؤ، میرے ہتھیار لاؤ، میرا مسواک لاؤ، میرا مصلی لاؤ، میرا لوٹا لاؤ، وضو کراؤ۔ بڑی پیارے طریقے سے، صحیح طریقے سے۔ آج کتنے مسلمان دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کو وضو کرنا نہیں آتا، تو نماز کہاں سے ہوگی؟ طہارت کو سیکھو، وضو کو سیکھو، علماء سے ملو، تعلق قائم کرو، یہ شرم ختم کرو سیکھنے میں، اور دین کا علم حاصل کرنے میں کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جھیپ کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء سے کہو کہ ہمیں وضو کرنا سکھائیے، غسل کا طریقہ سکھائیے، نماز صحیح کرنے کا طریقہ سکھائیے، ہمیں سجدے بتائیے، ہمیں رکوع بتائیے، ہمیں صحیح طریقہ عبادت بتائیے، ہمیں اللہ سے مانگنا بتائیے۔ خواجہ صاحب نے بہترین انداز میں وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا مصلی بچھاؤ۔ مسلمان کے مسائل تو مصلوں سے حل ہوتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہم تلوار بھی اٹھائیں گے، مقابلہ آرائی کی بھی نوبت آ سکتی ہے، اس کے لیے بھی تیار رہیں نوجوان۔ لیکن اگر دن کو گھوڑوں کی پشت پر سوار ہونے کی ہمت ہے تو رات کو مصلوں پر سوار ہونے کی ہمت بھی رکھو۔
صحابہ کرام دن کو گھوڑوں کی پشت پر نظر آتے ہیں، رات کو مسلح کی پشت پر نظر آتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر تو ہندا نے ایمان قبول کیا۔ فتح مکہ ہوا، پرچم لہرایا، اذانیں ہوئیں حرم میں، جہاں 360 بت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پتھر کے بت کی پیشانی پر لاٹھی رکھی اور دھکا دیا اور فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا اور باطل گیا، حق آنے کے لیے ہے، باطل جانے کے لیے ہے۔ یہ دین حق ہے، یہ ہمیشہ چمک کے رہے گا، چاہے دنیا اسے مٹانے کی کتنی بھی کوشش کر لے، یہ مٹنے والا نہیں۔ حدیثوں میں اس کا وعدہ فرمایا، قرآن کریم میں اس کا وعدہ فرمایا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ سچے دل سے آدمی نماز پڑھے، کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا نمازوں سے؟ صحابہ کرام کو جہاں حالات پیش آتے تھے نماز کی طرف دوڑ جاتے تھے۔ حدیث شریف میں فرمایا تیز ہوا چلی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مسجد کی طرف اٹھ جاتے تھے۔ ہم اخبار لے کے بیٹھ جاتے ہیں، موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ارے اللہ کے گھر کو دیکھو، جا کے مصلوں پہ بیٹھ جاؤ، اللہ سے مانگنا شروع کرو۔ کیوں اتنی غفلت ہے ہمارے اندر؟ اور یہ غفلت کب تک رہے گی؟ اتنے سنگین حالات کے بعد بھی غفلت نہیں جاتی تو کب جائے گی؟ کتنی شکایتیں ہم کرتے ہیں، سیاسی لوگوں کی شکایت کرتے ہیں، لیڈروں کی شکایت کرتے ہیں، حالات کی شکایت کرتے ہیں، لیکن دوستو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا اللہ کے ساتھ رابطہ جڑ جائے، تعلق جڑ جائے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے تعلق ہوتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ جب یہ تعلق جڑے گا اور ہم اپنے شکوے اللہ کے سامنے رکھیں گے تو جیسے بچے کو کوئی بچہ ڈانٹتا ہے تو ابا کے پاس دوڑتا ہے، مسلمان کو حالات پیش آئیں گے تو ربا کے پاس دوڑے گا، اللہ جل شانہ کے حضور میں روئے گا۔ ہم لوگوں کے سامنے رونے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم گھبراتے کیوں ہو؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم کو سربلندیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، پہلے سچے مسلمان بن جاؤ۔ ہم کیا سچے مسلمان ہیں؟ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت۔ 2 رکعت نہایت اطمینان کے ساتھ پڑھ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی سولی پر لٹکانا ہے، شہید کیا جانا ہے، کیا کام کرو گے آخری؟ فرمایا 2 رکعت اطمینان سے پڑھنے کا موقع دے دو، یہ میرا محبوب عمل ہے۔ اور میں اپنی نماز کو بہت لمبی جیسے مدینے میں پڑھا کرتا تھا، ایسی پڑھتا، شاید تم کو یہ خیال ہو کہ میں اپنی زندگی اور اپنی عمر کو طول دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے مختصر کیا ہے نماز کو، ورنہ جی نہیں چاہتا تھا کہ میں نماز کو ختم کروں۔ زندگی کی آخری تمنا نماز۔ مومن کی شان ہی ہے۔ نماز ختم ہو گئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لوگ خواجہ صاحب کے پاس مانگنے جاتے ہیں، خواجہ صاحب اللہ کے پاس مانگنے آ رہے ہیں۔ آج جو جانے والے ہیں اولاد مانگتے ہیں، جا کر منتیں مانگتے ہیں، خواجہ صاحب کہتے ہیں مجھے تو ضرورت پڑی تو میں نے تو اللہ سے مانگا، تم بھی اللہ سے مانگو۔ میں یہاں اس لیے ہوں کہ تمہارا رابطہ اللہ سے قائم ہو جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔
اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں، نمازوں پر لاتے ہیں۔ اس لیے جب وہ مجاز بنائے جاتے ہیں، خلیفہ بنائے جاتے ہیں، تو ان کا شیخ کندھے کے اوپر مسلح، ہاتھ میں قرآن کریم اور مسواک اور لوٹا دے کر کہتا ہے یہ تمہارا سامان ہے، یہ تمہارا سرمایہ ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد خواجہ صاحب نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد مسکرائے، اور مسکرا کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ خواجہ معین الدین کی قبر اجمیر میں بنے گی، اور اجمیر سے نکالنے والا صبح میں زندہ نکال دیا جائے گا۔ صبح میں رائے پتھورا کو شہاب الدین غوری آئے اور پکڑ کر زندہ گرفتار کر کے لے گئے، اور اجمیر میں خواجہ صاحب کا مزار ابھی بھی ہے۔ خواجہ صاحب نے دنیا والوں کو بتایا کہ حالات آئیں، پریشانی آئیں تو دروازہ اللہ کا کھٹکھٹاؤ، مانگو تو اللہ سے مانگو، دعا کرو تو اللہ سے دعا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو 40 سال تک عبادتیں کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، ایک رات یہ آواز آئی کہ تمہاری ایک بھی نماز اور ایک بھی سجدہ قبول نہیں۔ تو مریدوں نے کہا کہ چلو اب آپ کو تو رزلٹ مل گیا، 40 سال کی عبادتوں پر پانی پھر گیا، جاگ جاگ کر راتیں بگاڑی، ہم کو بھی جگایا، لوٹے پانی کے بھروائے، مسواک تیز کروائے، اور ابھی عالم یہ ہے کہ 40 سال کے بعد تمہارا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہے، اب آپ بھی آرام کیجئے، ہم کو بھی آرام کرنے دیجئے، اور باقی کی عمر ریسٹ کیجئے، رزلٹ آ گیا ہے 40 سال کی محنت کا۔ اللہ والا سچا تھا۔ سچے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ تمہارا مشورہ تو اچھا ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دروازہ جو میں نے پکڑا ہے، جس پر 40 سال سجدے کیے اور رد کر دیا گیا، تم کوئی اور دروازہ بتا سکتے ہو کہ جہاں جاؤں اور میری عبادتیں قبول ہو جائیں؟ رو کر اللہ کے دربار میں کہا کہ قبول کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے، لیکن بندگی کرنا میرا کام ہے۔ قبول نہ کرے یا کرے، میں تیرا دروازہ چھوڑنے والا نہیں، میں تو تیرے دروازے پہ ہمیشہ جبین نیاز خم کرتا رہوں گا، سجدے تیرے ہی دروازے پر کرتا رہوں گا، تیری مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ ادھر سے جواب آیا تمہاری اخلاص والی بات اور اخلاص والی دعا ہم نے قبول کر لی، اور تمہارے اس جملے سے کہ تم ہمارا دروازہ چھوڑنا نہیں چاہتے تو ہم تمہاری 40 سال کی عبادت کو رد بھی نہیں کرنا چاہتے۔ جاؤ، تمہاری 40 سال کی عبادت تمہارے اس جملے پر کہ تم ہمارا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آج مسلمان کہتے ہیں ہم جائیں تو کہاں جائیں، کوئی دروازہ ہے اور نہیں ہے تو مانگنا جاری رکھو، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی ایک مثال دی کہ ایک چیونٹی کو تمنا پیدا ہو گئی کہ حرم جائے، تو اس نے بھی اپنے ننھے 2 ہاتھ اٹھا لیے۔ بود مورے ہوس داش کے در کعبہ رسد، بود مورے ہوس داش کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ چیونٹی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں حرم پہنچ جاؤں،
لیکن رو کر کہنے لگی میرے ننھے پیر ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، حائل ہیں، ہوائیں ہیں، بیچ میں جاؤں تو کیسے جاؤں، ان ننھے پیروں کے ساتھ کب پہنچوں گی؟ لیکن نا امید نہیں ہونا چاہیے. آج جو حالات ہیں اس میں نا امید نہیں ہونا ہے. اللہ کی ذات سے امید رکھنا. یہ دین اللہ کا ہے، اللہ چلائیں گے. ہم دین پر جمے رہیں گے تو اللہ ہم کو بھی چلائے گا، ہماری بھی حفاظت فرمائے گا. دین کی چھت کے نیچے ہماری حفاظت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھو. اور نا امیدی کی باتیں مت کیا کرو کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اب کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. یہ دین اللہ نے بنایا ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے فرمایا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. چونٹی مایوس نہیں ہوئی، ہاتھ اٹھا کر ننھے ننھے ہاتھوں سے دعا کر دی. اللہ نے فرمایا تیری دعا بھی قبول فرماتا ہوں، تجھے بھی حرم پہنچاتا ہوں. جو ناممکن معلوم ہوتا ہے اللہ کے لیے ممکن ہے. حرم سے ایک کبوتر فلائٹ اڑایا، جیسے فلائٹ سے یہاں سے جاتے ہیں نا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حرم سے کبوتر اڑایا اور کبوتر کو سمجھایا کہ چیونٹی کے پاس بیٹھ جا. چیونٹی کو یہ سمجھایا کہ حرم کے کبوتر کے پیر سے چمٹ جا. جب یہ اڑ کے جائے گا تو حرم جائے گا، تجھے بھی جو ہے حرم جانا نصیب ہو جائے گا. اللہ نے چیونٹی کی سن لی تو اشرف المخلوقات اور میرے محبوب آقا کی امت روئے گی تو کیا نہیں سنیں گے. عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کا یہ جو اجلاس تھا وہ دعائیہ اجلاس. اب اس کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے. مولانا آدم صاحب ابھی میرے کو نظر نہیں آ رہے ہیں. مولانا آدم صاحب نے مجھے فون کیا، میں بالکل ابھی بیرون سے آیا تھا، فون کیا 21 تاریخ خالی ہے تمہارے پاس. میں کو جو ہی نہ کیم پھر ورق گردانی کی، ہاں بھی کہہ دیا میں نے، لیکن اس وقت قلم وغیرہ کچھ نہیں تھی تو لکھا نہیں، بھول گیا. اب چند دنوں کے بعد جو ہے حافظ یوسف علی منگیرا صاحب کا فون آیا کہ آپ آ رہے ہیں. کہاں؟ کہ یہاں سریا میں. میں نے تو خبر نہ تھی کہ ہوں آوانو چھو. کیا تمہارا پرچہ چلتا تھا نا؟ پرچے چھپ گئے. میں نے کہا مجھے بھیجو. واٹس ایپ پر پرچہ بھیجا. میں نے جو ہے اپنی ڈائری دیکھی، ڈائری میں کہیں لکھا ہوا نہیں تھا. صبح آج مہویت جانا تھا، دوپہر کو راندیر میں نکاح پڑھانا تھا. یہ 2 نکاح میں نے پڑھا دیے. یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ شام کو کوئی پروگرام نہیں لیا تھا. کل بھی ایک پروگرام ہے لیکن شام کا کوئی پروگرام نہیں تھا، وہ خالی تھا. میں نے حافظ یوسف علی صاحب کو کہا کہ آپ ذرا تحقیق حال کیجئے اور فقیر بھائی مرحوم کے صاحبزادوں سے ذرا پوچھئے کہ بھئی واقعی میرا پروگرام ہے. یہاں تو قاریوں کی کمی نہیں، اندھیرے میں جہاں ہاتھ مارتے ہیں وہ قاری نظر آتا ہے. میں نے کہا کوئی اور قاری ہوگا. میں تو ویسے بھی جو ہے نظمیں وزمیں نہیں پڑھتا ہوں. بعض لوگوں کے تو مستقل دھندے یہی ہو گئے، آدھا گھنٹے تک تو نظمیں ہی پڑھتے رہتے ہیں. حالانکہ امت پیاسی ہے، ضرورت ہے ان کو کوئی پیغام دیا جائے، ان کو نمازوں پر بلایا جائے، ان کو دین کی طرف بلایا جائے. تو نظموں میں سے اونچے نہیں آتے. لوگ بھی واہ 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 کر کے جا کے سو جاتے ہیں اور فجر میں نماز کے اندر اٹھتے نہیں. میں نے کہا کوئی اور قاری ہوگا کہ نہیں تجھے. پھر میں نے حضرت مفتی ہارون صاحب خیرگامی شیخ الحدیث کھامبیا کو فون کیا، تحقیق کیجئے. تو انہوں نے بھی تحقیق کی. ان کی تحقیق اور حافظ صاحب کی تحقیق ایک نکلی کہ بھئی پروگرام 23. جلدی سے میں نے لکھ لیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی کو دے نہیں دیا تھا ورنہ اور تکلیف کھڑی ہو جاتی. کیونکہ پروگرام جب ہم لوگ دے دیتے ہیں تو
اگر ہم رد کرتے ہیں تو لوگ ہمارے سر پہ سوار ہوتے ہیں. لوگ جب رد کرتے ہیں تو بالکل آسانی سے مول صاحب پہلے پروگرام کینسل کی دلو سے السلام علیکم دعا میں یاد ختم. وہ بہت آسانی سے کہہ دیتے. تو الحمدللہ یہ تحقیق ہو گئی اور آج جو ہے حاضری ہوئی. مکان بنایا ہے فقیر بھائی مرحوم کے صاحبزادوں نے. فقیر بھائی کی تمنا تھی کہ مکان بنے تو مجھے جو ہے دعوت دی جائے. سامنے جو مسجد ہے اس کی افتتاح میرے والد صاحب نے کی ہے, سنگ بنیاد بھی رکھی. مسجد کے سامنے گھر کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اب نماز کے جانے کا کوئی خطرہ نہیں, ہر وقت آواز اذان کی آئے گی اور گھروں کے اندر گونجے گی. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک جگہ ایک آدمی لے گیا کہ میرے گھر میں کچھ باہر کا اثر ہے. اندر کا اثر جب ختم ہوتا ہے تو باہر کا اثر آتا ہے. قرآن کا اثر ختم ہو, نماز کا اثر ختم ہو, اللہ سے مانگنے کا اثر ختم ہو تو پھر جنات بھی سر اٹھاتے ہیں اور بھوت بھی سر اٹھاتے ہیں اور شیاطین بھی گھر کے اندر سر اٹھاتے ہیں. ہر طرف سے جو ہے پریشانی آتی. قرآن پڑھو شیطان بھاگے گا, نماز پڑھو شیطان بھاگے گا. گئے میرے والد صاحب, وہاں گئے تو ان کے گھر کے اوپر مسجد کا مائک لگا تھا اور اذان ہوئی. تو میرے والد صاحب نے پوچھا کہ اذان یہاں کب کب ہوتی ہے؟ کہا 5 گانا اذان ہوتی ہے مائک کے اندر, اور آپ کی کھڑکی سے پورے گھر کے اندر اذان گونجتی ہے. فرمایا تمہارے گھر میں شیطان نہیں رہ سکتے. اس بنا پر کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے, کیونکہ اس کی دعوت سے یہ دعوت رحمانی ٹکراتی ہے, وہ اس کو برداشت نہیں ہے تو وہ بھاگتا ہے. تو جب اذان ہوگی تو تمہارے گھر میں شیطان رہے گا, وہ تو بھاگ جائے گا. پھر جو حالات ہیں, نماز تم پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو کہا موڈ نہیں اوپر سے, ہمارا موڈ ہو تو ہمیں پڑھیے نماز. ایسا کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ موڈ ہو تو نماز پڑھنے کی؟ کہ مزاج ہوتا ہے نا, ذرا موڈ بنتا ہے نا, 2 نوٹیں نظر آتی ہے تو نماز پڑھ ڈالتا. فرمایا کہ یہ شیطانیت تمہارے اندر آئی ہے, شیطان تو روانہ ہو چکا ہے, لیکن یہ تمہاری شیطانیت ہے کہ اذانوں کی آواز آئے گھر میں نماز نہ ہو. تو ماشاءاللہ سامنے مکان ہے, مسجد کے اذان کی آواز آئے گی, نمازیں نہیں جائے گی, ہمارے بچوں کو ماحول ملے گا. 5 بھائی ہیں, 3 بیرون میں ہیں, 2 یہاں ہے. شاندار مکان بنایا اور انہوں نے چاہا کہ آج جو ہے دعائیہ پروگرام ہو جائے. اس بنا پر انہوں نے یاد کیا, کھانا بھی کھلایا اور آپ حضرات کو بھی مدعو کیا اور یہ چاہا کہ دعا ہو جائے. تو ان کے مکان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ برکت والا بنائے, عبادت والا بنائے, رہنا سکون والا بنائے, آپس میں محبتیں عطا فرمائے, نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے, مسجد کے پڑوسی ہیں, مسجد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نمبر 2, بہت سے حضرات مرحوم ہو گئے, جیسے فقیر بھائی خود چلے گئے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کی. کچھ حضرات نے اپنے یہاں اولاد نہیں ہے, اس کے سلسلے میں دعا کرنے کے لیے کہا ہے, ان کے لیے وہ دعا کی. کچھ حضرات بیمار ہیں, بچہ بیمار تھا, اس کو لایا گیا, اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. تو یہ آج کا پورا پروگرام دعائیہ ہو گیا ہے. اور میری رائے یہ ہے کہ یہ جو مشروب پلانے کا یہ علاقے میں جو رواج ہے, کسی جگہ چائے کسی جگہ ٹھنڈا, اس کو بیان کے بعد رکھا جائے, کیونکہ آدھا گھنٹہ مشروب پینے کے اندر لوگ لگا دیتے ہیں, اور جب بیان شروع ہو تو ایک بھی گلاس جو ہے بیٹھنے والوں کو مت دو, کیونکہ اب اللہ کے دین کی بات سننے کا وقت آیا. یہ پینا کھانا کیا ہے, سب بند کرو. اگر چائے ہی پلانے کا شوق ہے یا ٹھنڈا پلانے کا شوق ہے تو پہلے بیان کے لیے بٹھا دو لوگوں کو, وہاں الیاس سب بیچارے اعلان کرتے رہے اور ہم لوگ مشروب میں رہے اور مصروف رہے. لیکن اب جو ہے اس بات کو سمجھیے اور اس کا رواج ڈالیے
کہ جلدی آ کر بیان میں شامل ہو جانا، بیان پورا ہو جائے تو پھر ٹھنڈا گرم جو بھی مہمان میزبان کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کو نوش جان کر کے پھر جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب دعا فرمائیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین، مکان کو خیر و برکت والا بنا، عافیت والا بنا، سکون والا بنا، عبادت والا بنا۔ اے اللہ تیری رضا کے کام اس میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنا۔ اے اللہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والا بنا، 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنا۔ اے اللہ گھر میں ماؤں بہنوں کو دین کی توفیق عطا فرما، نماز کی توفیق عطا فرما، تیری بارگاہ میں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہاتھ اٹھا کر اے اللہ تیری بارگاہ میں مانگنے والا اور سچے دل سے دعا کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو مرحوم ہو گئے ان تمام کی مغفرت فرما، اور اے اللہ مکان کو خیر اور برکت سے نواز دے۔ اے اللہ جو بھائی ہیں ان میں آپس میں محبتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما اور اتحاد عطا فرما۔ مل جل کر اے اللہ پوری امت کو رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک بنا، نیک بنا، تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، ذکر اللہ والی زندگی عطا فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو اولاد کے متمنی ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے، نیک صالح اولاد عطا فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔